يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ قیامت کے دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، مخلوق کا علم اللہ پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تمام چہرے اس زندہ اور خبر گیراں اللہ تعالیٰ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا، اور جو نیک اعمال کرے اور ہو بھی ایماندار، نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ روز قیامت شفاعت کا بیان۔ قیامت کے دن کسی کی مجال نہ ہوگی کہ دوسرے کے لیے شفاعت کرے، جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ نہ آسمان کے فرشتے بے اجازت کسی کی سفارش کر سکیں، نہ اور کوئی بزرگ بندہ۔ سب کو خود خوف لگا ہوگا، بے اجازت کسی کی سفارش نہ ہوگی۔ فرشتے بے اجازت الہی کوئی لب نہ کھول سکے گا۔ خود سید الناس اکرم الناس رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرش تلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کریں گے، دیر تک سجدے میں پڑے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر حد مقرر ہوگی، رسول اللہ ان کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے، پھر لوٹیں گے، پھر یہی ہوگا، 4 مرتبہ یہی ہوگا۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر الانبیاء۔ نیز بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ حکم ہوگا کہ جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکال لاؤ جس کے دل میں ایک مثقال ایمان ہو۔ پس بہت سے لوگوں کو نکال لائیں گے، پھر فرمائیں گے جس کے دل میں آدھا مثقال ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ، جس کے دل میں بقدر ایک ذرے کے ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ، جس کے دل میں اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، علم سے آزاد کرو۔ اللہ نے تمام مخلوق کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ مخلوق اللہ کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ جیسے فرمان ہے، اللہ کے علم میں سے صرف وہی معلوم کر سکتے ہیں جو وہ چاہے۔ تمام مخلوق کے چہرے عاجزی، پستی و ذلت و نرمی کے ساتھ اللہ کے سامنے پست ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ موت و فوت سے پاک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں، نہ اونگتے ہیں، خود اپنے آپ قائم رہنے والے اور ہر چیز کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والے ہیں۔ سب کی دیکھ بھال، حفاظت اور سنبھال وہی کرتے ہیں۔ وہ اللہ تو تمام کمالات رکھتے ہیں اور ساری مخلوق اللہ ہی کی محتاج ہے۔ بغیر رب کی مرضی کے نہ پیدا ہو سکے نہ باقی رہ سکے۔ جس نے یہاں ظلم کیے ہوں گے وہ وہاں برباد ہوگا، کیونکہ ہر حقدار کو اللہ تعالیٰ اس دن اس کا حق دلوائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ حدیث قدسی میں ہے، جیسا کہ امام طبرانی نے مسند الشامیین میں اس کو روایت کیا، اللہ عز و جل فرمائیں گے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، کسی ظالم کے ظلم کو میں اپنے سامنے سے نہ گزرنے دوں گا۔ اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن اندھیریاں بن کر آئے گا اور سب سے بڑھ کر نقصان یافتہ ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ سے شرک کرتا ہوا ملا وہ تباہ و برباد ہوا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ ظالموں کا بدلہ بیان فرما کر متقیوں کا ثواب بیان ہو رہا ہے کہ نہ ان کی برائیاں بڑھائی جائیں نہ ان کی نیکیاں گھٹائی جائیں۔ گناہ کی زیادتی اور نیکی کی کمی سے وہ بے کھٹکے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اور اسی طرح ہم نے آپ پر اے نبی عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں یہ سوچ سمجھ تو پیدا کرے۔
پس اللہ تعالیٰ عالی شان والے سچے اور حقیقی بادشاہ ہیں۔ اے نبی، آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ ہاں، یہ دعا کرتے رہیے کہ پروردگار میرا علم بڑھاتے رہیے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن برحق اور اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ چونکہ قیامت کا دن آنا ہی ہے اور اس دن نیک و بد اعمال کا بدلہ ملنا ہی ہے، لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے ہم نے بشارت والا اور دھمکانے والا اپنا پاک کلام عربی صاف زبان میں اتارا تاکہ ہر شخص سمجھ سکے، اور اس میں گوناگوں طور پر لوگوں کو ڈرایا، طرح طرح سے ڈراوے سنائے تاکہ لوگ برائیوں سے بچیں، بھلائیوں کے حاصل کرنے میں لگ جائیں، یا ان کے دلوں میں غور و فکر، نصیحت و پند پیدا ہو، اطاعت کی طرف جھک جائیں، نیک کاموں کی کوشش میں لگ جائیں۔ پس پاک اور برتر ہے وہ اللہ تعالیٰ جو حقیقی شہنشاہ ہے، دونوں جہاں کا تنے تنہا مالک ہے۔ وہ اللہ خود حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کی وعید یعنی ڈراوا اور دھمکاوا حق ہے، اللہ کے رسول حق ہے، اللہ کے سب فرمان اور اللہ کی طرف سے جو ہو سراسر عدل و حق ہے۔ اللہ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ وہ آگاہ کیے بغیر کسی کو سزا دیں۔ وہ سب کے عذر کاٹ دیتے ہیں، کسی کے شبے کو باقی نہیں رکھتے، حق کو کھول دیتے ہیں، پھر سرکشوں کو عدل کے ساتھ سزا دیتے ہیں۔ جب ہماری وحی اتر رہی ہو اس وقت آپ اے نبی ہمارے کلام کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں، پہلے پوری طرح سن لیا کریں۔ جیسے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا، یعنی جلدی کر کے بھول جانے کے خوف سے وحی اترتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اسے نہ پڑھنے لگیے۔ اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے تلاوت کرانا ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس پڑھنے کے تابع ہو جائیں، پھر اس کا سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ صحیح بخاری نیز مسلم کی حدیث میں ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، جس میں آپ کو دقت ہوتی تھی۔ جب یہ آیت اتری، رسول اللہ اس مشقت سے اٹھ گئے اور اطمینان ہو گیا کہ وحی الہی جتنی نازل ہوگی مجھے یاد ہو جایا کرے گی، ایک حرف نہ بھولوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو چکا۔ یہی فرمان یہاں ہے کہ فرشتے کی قرأت چپکے سے سنیے، جب وہ پڑھ چکے پھر آپ پڑھیے اور مجھ سے اپنے علم کی زیادتی کی دعا کیا کریں۔ چنانچہ رسول اللہ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور انتقال تک علم میں بڑھتے ہی رہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ وہی برابر پے در پے آتی رہی، یہاں تک کہ جس دن رسول اللہ فوت ہونے کو تھے اس دن بھی وہی بکثرت اتری۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ اور ہم نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا، لیکن وہ بھول گئے، ہم نے ان کا کوئی قصد نہیں پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی حوا کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آرام ہے کہ نہ تو تم بھوکے ہو نہ ننگے، اور نہ تو تم یہاں پیاسے ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاؤ۔ لیکن شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا،
تو ان پر اپنے پردے کی چیزیں کھل گئیں، اب جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بہک گئے، پھر انہیں ان کے رب نے نوازا، ان کی طرف توجہ فرمائی اور ان کی رہنمائی کی۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ابن جریر طبری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے جو حکم سب سے پہلے فرمایا گیا یہ اسے بھول گیا۔ مجاہد اور حسن رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حکم کو آدم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی شرافت و بزرگی کا بیان ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر اور سورہ کہف میں شیطان کے سجدہ نہ کرنے والے واقعے کی پوری تفسیر ہو چکی ہے، اور سورہ صاد میں بھی اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان تمام صورتوں میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، پھر ان کی بزرگی کے اظہار کے لیے فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کے حکم کا اور ابلیس کی مخفی عداوت و دشمنی کے اظہار کا بیان ہوا ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکاری ہوا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کو یہ سمجھا دیا گیا کہ دیکھو، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی حوا کا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آ جانا، ورنہ محروم ہو کر جنت سے نکال دیے جاؤ گے اور سخت مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ روزی کی تلاش کی محنت سر پڑ جائے گی۔ یہاں جنت میں تو بے محنت و مشقت روزی پہنچ رہی ہے، یہاں تو ناممکن ہے کہ بھوکے رہو، ناممکن ہے کہ ننگے رہو، اس اندرونی اور بیرونی تکلیف سے بچے ہوئے ہو۔ پھر یہاں نہ پیاس کی گرمی اندرونی طور سے ستائے، نہ دھوپ کی تیزی کی گرمی بیرونی طور پر پریشان کرے۔ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو یہ راحتیں چھین لی جائیں گی اور ان کے مقابل کی تکلیفیں سامنے آ جائیں گی، لیکن شیطان نے اپنے جال میں انہیں پھانس لیا اور مکاری سے انہیں اپنی باتوں میں لے لیا، قسمیں کھا کھا کر انہیں اپنی خیر خواہی کا یقین دلا دیا۔ پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرما دیا تھا کہ جنت کے تمام میوے کھانا، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، مگر شیطان نے انہیں اس قدر پھسلایا کہ آخر کار یہ اس درخت میں سے کھا بیٹھے۔ اس نے دھوکہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ جو اس درخت کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ یہی رہتا ہے۔ دونوں نے درخت میں سے کچھ کھایا ہی تھا، جو لباس اتر گیا اور اعضاء ظاہر ہو گئے۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے لباس چھین گیا تو اب جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انجیر کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ گئے، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی رہنمائی کی، توبہ قبول فرمائی اور اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ اور آدم علیہ السلام میں گفتگو ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے اپنے گناہ کی وجہ سے تمام انسانوں کو جنت سے نکلوا دیا اور انہیں مشقت میں ڈال دیا۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا اے موسیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے اور اپنے کلام سے ممتاز فرمایا، آپ مجھے اس بات پر الزام دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے پہلے ہی مقدر اور مقرر کر لی تھی۔ پس آدم علیہ السلام نے اس گفتگو میں موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اے آدم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا اور آپ میں آپ کی روح اللہ نے پھونکی تھی اور آپ کے سامنے اپنے فرشتوں کو سجدہ کرایا تھا اور آپ کو اپنی جنت میں بسایا تھا۔ آدم علیہ السلام کے اس جواب میں یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ آپ کو وہ تختیاں دیں جن میں ہر چیز کا بیان تھا اور سرگوشی کرتے ہوئے آپ کو قریب کر لیا۔ بتلائیے اللہ تعالیٰ نے تورات کب لکھی تھی؟ جواب دیا 40 سال پہلے۔ پوچھا کیا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ بھول گئے؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا پھر آپ مجھے اس امر کا الزام کیوں دیتے ہیں جو میری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے لکھ دیا تھا؟ چنانچہ اس طرح آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے اور ان کو لاجواب کر دیا۔